السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ جس جائز کام کے لیے دعا کریں گے، خاص کر اولاد کے لیے، مال و دولت کے لیے اور اچھی شادی کے لیے، جو بھی جائز مقصد آپ کے دل میں ہوگا، آپ اس کے لیے اس کو پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہفتے میں صرف ایک بار کیا جانے والا وظیفہ جمعے کے دن آپ کو یہ کرنا ہے۔ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ جانیں گے اس چھوٹے سے ویڈیو میں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا نورانی وظائف ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پر اسی طریقے کے ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ دینی معلومات ہوتے ہیں، دینی وظائف قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے یہاں پر بے اولادوں کے لیے یا کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے دعائیں کرانا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں آ کر اپنا نام ہمیں شیئر کرے یا اپنی کوئی پریشانی ہمیں شیئر کرے۔ اگر نام شیئر کرنا نہیں چاہتا ہے تو ہم پھر بھی ان کا نام جو ہے ان کی گنتی جو ہے اپنی گنتی میں شمار کر لیا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی پریشان حال ہو، بے اولاد ہو، تو آپ ہم سے آ کر ضرور کمنٹ میں آ کر رابطہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ضرور دعا گو ہوں گے۔ آئیے دوستو ساتھیوں، میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے جمعے کے دن کا۔ جی، میں آج آپ کو جمعے کے دن کا وہ خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد بنائے گا۔ کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اچھا مکان بھی ہو، اس کے باوجود، تمام باتوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر پروردگار اولاد نہ دے تو پھر انسان کی مایوسی چھا جایا کرتی ہے۔ انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، کس لیے کہ پروردگار مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ اور ہم بہت بڑے بڑے لٹیروں کے پاس پہنچ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کا بھی سودا کر دیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہم پہنچ جایا کرتے ہیں اور بچے کی آس میں، تاکہ ہمیں بس فائدہ ہو جائے، چاہے وہ شیطان سے ہو، کہیں سے ہو، کوئی شیطانی کام کرانے سے ہوتا ہو۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد دینا نہ کسی بابا کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کے نام کے صدقے سے اگر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، جبکہ ہم اللہ کے ولی سے نہیں مانگتے، بس کہ اس کے صدقے سے ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو اپنے نیک بندوں کا وہ وسیلہ جلد قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو اولاد دینا یہ کسی پیر کا کام نہیں ہے، یہ کسی بابا کا کام نہیں ہے۔ اولاد دینا یہ صرف اور صرف رب کا کام ہے، اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اولاد پروردگار دیا کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، جب بھی ہم کہیں الٹی سیدھی جگہ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس بابا کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمیں ایمان سے دور کرے گا، تو اس کے پاس ہم کیوں جائیں؟ ہم تو اپنے رب سے مانگیں گے۔ اولاد دینا تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں یہ کام۔ تو اسی لیے آپ کہیں الٹی سیدھی جگہ جانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کریں کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ آپ کا جو دل فیصلہ کرے اسے مانیں، یا پھر کسی پڑھے لکھے سے آپ رابطہ کیا کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح راستہ بتا دیا کرے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ایسی جگہ بالکل نہ جائیں جہاں آپ کے ایمان کا سودا ہوتا ہو، جہاں غیر مسلم آپ کا علاج کرتے ہوں اور جو ہے وہ آپ کے ایمان کے سودے کی بات کرتے ہوں، تو وہاں ایسی جگہ بالکل نہ جائیں جہاں آپ کی عزت سیف نہ ہو۔ آپ ایسی جگہ بالکل بھی قدم نہ بڑھائیں۔ اولاد پروردگار ہی دے گا، آپ اس کے کلام سے پڑھ کر اس سے دعائیں مانگیں، اس کے قرآن کو پڑھ کر اس سے دعائیں مانگیں۔ قرآن میں بہت آیتیں ایسی ہیں، بہت صورتیں ایسی ہیں جن میں بے اولادوں کا ذکر آیا اور اس کے پڑھنے سے وہ صاحب اولاد ہوئے۔ تو ہم کیوں ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں قرآن نظر آتا؟ ہمیں کیوں نہیں قرآن کی وہ آیتیں، وہ صورتیں نظر آتی جس کی برکت سے پڑھ کر ہم اپنے آپ کو صاحب اولاد بنا لیں؟ تو آئیے، میں آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی مشہور آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے یاد بھی ہو، مگر بس وہی ہے نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، تو آپ نے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ نے جانا ہی نہیں ہے کیا چیز۔ میں آج آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جمعے کے دن آپ کو یہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ جی ہاں، میں جس آیت کا نام
ذکر کر رہا ہوں اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو آپ نے جانا ہوگا، بہت مشہور آیت ہے یہ قرآن پاک کی۔ آیت الکرسی بچے کو یاد ہوتی ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کے اندر، چاہے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال یاد بھی ہونا چاہیے۔ بہت فائدے ہیں آیت الکرسی کے۔ آج میں صرف آپ کو بے اولاد کے لیے، گھر کی بے برکتی کے لیے، گھر کی تنگ دستی پریشانی کے لیے، آپ ہر جائز کام کے لیے اس آیت الکرسی کو کیسے پڑھیں گے، صرف اور صرف جمعے کے دن میں یہ بتاؤں گا آپ کو۔ آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے مسلمان تو جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، چاہے اور نمازیں نہ پڑھے، جبکہ پڑھنی چاہیے۔ ہر نماز جمعے کی طرح فرض نماز ہے ہم پر۔ تو جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں عصر کی جو اذان ہوگی 2 گھنٹے بعد جمعے سے، جو عصر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 5 بجے 4 بجے، جو آج کے دنوں میں 4 بجے ہو رہی ہے اور گرمی میں 5 بجے ہوتی ہے، تو 4 بجے والی اذان جو ہوتی ہے عصر کی، وہ اذان پڑھنے کے بعد میں ہم کو قرآن پاک اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سامنے رکھ لینے کے بعد میں اول آخر ہم کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو پھر ہم کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہی رہے گا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یاد نہیں ہو تو پھر کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں ہمیں بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی کو شروع کرنا ہے۔ ہر بار میں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد میں۔ فوراً عصر کی نماز کے بعد پڑھنے بیٹھ جائیں، کسی سے بھی بات نہ کریں آپ۔ 313 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس طریقے سے آپ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو 313 مرتبہ صرف ایک ہفتے میں ایک بار پڑھنا ہے آپ کو، یہ دھیان رکھیں۔ اس کے بعد میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کو کم سے کم 5 منٹ کا سجدہ کرنا ہے مغرب کی اور عصر کے درمیان میں، اور اس سجدے میں رو کر آپ کو اپنے جائز مقصد کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ رو کر کے آپ خوب اللہ سے مانگیں، خوب دعا کریں۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، دولت نہیں ہے تو جائز دولت کے لیے، پریشانی ہے تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، بیماری ہے تو بیماری سے شفا کے لیے آپ خوب آنسو بہا کر رو کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی ہفتہ آپ کی پریشانی کا آخری ہفتہ ہو، پروردگار اس کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس بتائے ہوئے وظیفے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تاریخی وظیفہ ہے، کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو ایک بار ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی کیا برکت ہوگی آپ 1-2 ہفتے کے اندر خود محسوس کر لیں گے۔ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو مال و دولت کے لیے پریشان ہے مولا تو انہیں جائز مال و دولت عطا فرما، جو گھر میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر میں بیمار ہیں مولا ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آپ سب بھی آمین لکھیں، پتہ نہیں کب اور کس وقت کس کی دعا اور آمین اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی وظیفہ تلاش کر کے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔